جب ابو معبد آیا نا شام کو پلٹ کے گھر پہ، دیکھا آج گھر میں خوشبو ہے، آج جھونپڑی خوشبو سے معطر ہے اور گھر کا ہر برتن دودھ سے لبریز ہے، تو ام معبد سے پوچھتا ہے بوڑھی یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آ گیا؟ وہ کہنے لگی فخر میں آ کر، ناز میں آ کر کہنے لگی اپنی اسی بکری کا ہے۔ کہا یہ تو کئی سالوں سے یہ قطرہ دودھ نہیں دیتی، اتنا سارا اس بکری نے دودھ کیسے دیا؟ کہنے لگی کمال اس بکری کا نہیں ہے، ایک وہ مبارک آیا تھا، یہ اس کے ہاتھ کی برکت ہے کہ میرے گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے لیکن اس بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ وہ کون تھا؟ کا نام تو میں بھی نہیں جانتی، اس کی برکتیں دیکھ کر میں نے اس کا نام مبارک رکھ لیا ہے۔ حالانکہ قرآن نے بھی نبی کو مبارک کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا تو فرمایا میں، وہاں قرآن نے نبی کو مبارک کہا، لیکن ہمارے نبی کو یہ نام اس ام معبد بڑھیا نے دیا۔ ابو معبد نے پوچھا پتا وہ کون تھا، کیسا تھا؟ کہنے لگی مجھے کیا پتا وہ کیسا تھا، وہ تو چاند تھا جو تھوڑی دیر کے لیے میری جھونپڑی میں آیا تھا، وہ تو چلا گیا لیکن اس کے جانے کے بعد میرے گھر سے خوشبو نہیں جاتی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میرا نبی جس گلی سے گزر جاتا تھا، گزرنے کے بعد گلیوں کی مہک بتا دیتی تھی کہ یہاں سے گزرے ہیں، یہاں سے گزرے ہیں۔ گلزار کے سائے میں آج بھی وہی حشر بپا ہے، گلزار کے سائے میں آج بھی وہی حشر بپا ہے، کہ گلوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی۔ جانے کے بعد مہک بتا دیتی تھی، مہک بتا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میری نگاہ پڑتی نا نبی کے چہرے پر تو مجھے یوں لگتا تھا کہ کوئی چاند کا ٹکڑا ہو۔ برا بن عازب نے فرمایا یوں نہ کہو کہ چاند کا ٹکڑا، بلکہ یوں کہو نا کہ پورا ماہ کامل، پورا چاند نظر آتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر میرا نبی بشر نہ ہوتا تو قمر لیلۃ البدر ہوتا، یعنی 14ویں کا چاند ہوتا۔ ابو بکر نے کہا ہوتا کیا ہے؟ میرا نبی 14ویں کا ایسا چاند تھا جس کے آگے تاریکیاں آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ جابر بن سمورہ نے کہا ابو بکر اسی 14ویں چاند کا میں تجزیہ کر چکا ہوں اور کئی بار تجزیہ کر چکا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی کے آنگن میں جلوہ افروز تھے، سرخ کرنوں کے ساتھ، یعنی سرخ دھاری دار چادر کے ساتھ میں جلوہ افروز تھے، رونق افروز تھے، اور درست آسمان کے دامن میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ میں نے کہا آؤ آج فیصلہ کر لیتے ہیں کہ چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے نبی کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے۔ کہتا ہے بار بار دیکھا میں نے بار بار دیکھا، دیکھنے کے بعد جب میری نگاہ چاند پہ پڑتی تو میرے نبی کے چہرے کے آگے یہ آسمانوں والا چاند مجھے پھیکا پھیکا نظر آتا، اور چاند دیکھنے کے بعد پلٹ کے نگاہ جب ٹھہرتی نا نبی کے چہرے پر تو مجھے یوں لگتا تھا کہ ہزاروں آفتاب و مہتاب، صحابہ فرماتے تھے کان الشمس تجری فی وجہی، کہ ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے دمکتے چلتے ہوئے ہمارے آقا کے چہرے میں نظر آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ہائے ہائے کیا بچیوں نے نعت پڑھی ہے امی عائشہ کے اوپر۔ یہی امی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے نبی کا چہرہ زلفوں کے بیچ میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بادلوں کی اوٹ سے چاند باہر آ گیا ہو۔ تو ربی بنت معوذ نے فرمایا امی یوں نہ کہو کہ جو ہے بادلوں کی اوٹ سے چاند باہر آ گیا، یوں کہو نا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا سورج طلوع نہیں ہو رہا، میرے نبی کے چہرے میں سورج رواں دواں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ حضرت انس فرماتے تھے میں مسافہ کرتا نبی سے، جب میں مسافہ کرتا تو نبی کا ہاتھ حریر و ریشم سے بھی زیادہ نرم محسوس ہوتا، اور کہتے ہیں میں نے کسی مشک و عنبر سے وہ خوشبو نہیں سونگی جو محمد کے وجود سے آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کی عورتیں ام سلیم سے کہتی تھی ام سلیم وہ خوشبو دو نا جو تیرے پاس ہے،
ذرا ہمیں بھی دو، ہم اپنی دلہنیا کو لگائیں، بتا یہ خوشبو لاتی کہاں سے ہے، اس دکان کا پتہ بتا یہ خوشبو لاتی کہاں سے ہے۔ ام سلیم فرماتی کہ دنیا کی کسی دکان میں یہ خوشبو نہیں ملے گی، کیونکہ یہ خوشبو محمد کے پسینے کی خوشبو ہے۔ ایک مرتبہ میرے غریب خانے میں دوپہر کو استراحت و آرام فرما رہے تھے، قیلولہ فرما رہے تھے، گرمی کا موسم تھا اور جبین پہ جو ہے پسینے کے قطرے یوں رونما ہوئے جیسے تھالی میں موتی سجے ہوئے ہوں یا آسمان کے دامن میں ستارے بکھرے پڑے ہوں۔ تو میں نے اس کو چھوٹی سی شیشی میں بند کر دیا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، میں صرف شیشی کا ڈھکن کھول دیتی ہوں، میرا گھر خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے، میرا گھر خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ یہ پسینہ کیوں آتا تھا؟ یہ پسینہ اس لیے آتا تھا، وہ قرآن نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ رسول جو تمہارے پاس آ رہا ہے، من انفسکم یہ تم میں سے ہے، لیکن من انفسکم یہ تم جیسا نہیں ہے، تم میں سے ہے۔ جیسے تمہارے اولاد ہے، ان کے بھی اولاد اور بیٹیاں ہیں، ان کے بھی زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ ہیں۔ جیسے تمہارا نسب ہے، ان کا بھی نسب ہے۔ جیسے تمہیں نیند آتی ہے، انہیں بھی نیند آتی ہے۔ جیسے تمہیں پسینہ آتا ہے، انہیں بھی پسینہ آتا ہے۔ پسینہ اس لیے آتا تھا کہ تم میں سے ہیں۔ پسینے میں خوشبو کیوں آتی ہے؟ کہ تم جیسے نہیں ہیں، تمہارے پسینے میں بدبو آتی ہے، ان کے پسینے میں خوشبو آتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں نیند کیوں آتی ہے؟ تو نیند اس لیے آتی ہے من انفسکم، تم میں سے ہیں، لیکن وہ نیند سے اٹھتے ہیں، سیدھے مصلی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں امی عائشہ نے عرض کیا اللہ کا رسول آج تو آپ بھول گئے۔ کہ کیا بھولا میں؟ کہ آپ بستر سے اٹھے سیدھے مصلی پہ پہنچے، آج آپ نے وضو نہیں فرمایا، ایسے ہی آپ نے نماز فرما دی۔ فرمایا عائشہ سو گیا تھا، نیند آ گئی تھی، اس لیے کہ تم میں سے ہوں، لیکن نیند سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا، میں تم جیسا نہیں ہوں، تم میں سے ہے، تم جیسا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ماننے والا پھر بھی اشکال کرے گا، میری ذمہ داری ہے ایک دو مثالوں سے بات کو واضح کروں۔ پتھر تو وہ بھی ہے جو ہے مسجد کی نیم میں ہے، مدرسے کی نیم میں ہے، تیرے گھر کی نیم میں ہے۔ پتھر تو وہ بھی ہے جو سڑک کے کنارے کھڑا کلومیٹر بتا رہا ہے، پتھر وہ بھی ہے جو خانہ کعبہ کے پہلو میں رکھا ہوا ہے۔ حجر اسود پتھر ہے، پتھروں میں سے پتھر ہے، لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس حجر اسود کے آنکھیں بھی ہیں، وہ دیکھتا بھی ہے کون کون حاجی آیا ہوا ہے، کون کون عمرہ کرنے آیا ہوا ہے، کون کون طواف کر رہا ہے، وہ پتھر دیکھتا بھی ہے اور لبیک اللہم لبیک کے نعرے سنتا بھی ہے۔ اور وہ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ جب کوئی حاجی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب اس پتھر کو چھوتا ہے، چھوتا نہیں بلکہ دور سے کھڑے ہو کے صرف اشارہ کرتا ہے، وہ پتھر اس حاجی کے سارے گناہ کھینچ کر کے اپنے اندر لے لیتا ہے۔ یہ پتھروں میں سے پتھر تو ہے لیکن پتھر جیسا پتھر نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جنت کا پتھر ہے، آیا تھا تو سفید تھا، امت کے گناہوں نے اس کو آدھے سے زیادہ کالا کر دیا ہے، اس کا نام حجر اسود پڑ گیا ہے۔ تو حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ میرا نبی بشر میں سے بشر ہے، بشر جیسا بشر نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی تو وہ بھی ہے جو ٹنکی میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نلکے سے آتا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نالی میں بہ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو تیری بوتل میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے نا جو زمزم ہے۔ زمزم پانی میں سے پانی ہے لیکن پانی جیسا پانی نہیں، کیونکہ اس میں جنت کی 3 نہروں کا پانی ملایا گیا۔ کب؟ اسماعیل کی ایڑی سے نکلا تب بھی یہ برکتوں والا تھا، لیکن جنت کی نہروں کا پانی نہیں تھا۔
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لے کر اس کنویں میں کلی فرمائی ہے تو اس دن سے آج کے دن تک اس زمزم میں جنت کی 3 نہروں کا پانی چل رہا ہے۔ تو زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں۔ پتھر حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ میرا نبی انسانوں میں سے انسان ہے، انسانوں جیسا انسان نہیں۔